الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم قال في كتابه كونوا مع الصادقين. میرے دوستو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل زی ٹیڈ، اس کے تحت جو عنوان ہم نے قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیویئر آف یور فرینڈس، یعنی ہماری اور آپ کی جو کمپنی ہے، ہمارے اور آپ کی جو صحبت ہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، وہ کن کے ساتھ ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. کیونکہ انسان کے 100% میں سے 90%، 100% میں سے 90%، بلکہ کہہ لیجئے کہ 95% جو اس کی زندگی پر جو بھی اچھائیاں آتی ہیں یا جو برائیاں آتی ہیں وہ اس کی صحبت کا، اس کا اثر ہوتا ہے. جو اس کی کمپنی، جس کا کے درمیان میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر آتی ہے. اگر وہ اچھوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کا ماحول اچھا ہے، تو اچھی باتیں اور اچھی چیزیں اس کے اندر آئیں. اچھی باتیں یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ کا جو صحبت ہوتی ہے اچھے لوگوں کی، تو اس سے اچھی باتیں آتی ہیں، اور برے لوگوں کی ساتھ صحبت جو ہوتی ہیں اس سے بری باتیں آتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ بھی فرمایا ہے، اور حدیث کے اندر مثال دی بڑی عمدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو برے صحبت کی مثال ایسی دی کہ جیسے کہ لوہے کی بھٹی ہوتی ہے آگ کی، کہ اس کے پاس میں انسان اگر بیٹھ جائے تو انگارے اور آگ اور طرح طرح کی چیزیں وہاں سے اس کو ملتی رہیں گی، یعنی کچھ نہ کچھ اس پر آنچ یا آگ ضرور آتی رہے گی. اور اگر یہ بھی چیز نہیں آئی تو اس کا دھواں اور بدبو تو کہیں گئی نہیں. یعنی صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے. ایسے انگلش میں کہا گیا ہے کہ کمپنی ڈز افیکٹ، کمپنی یعنی صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے. یہ فیکٹ ہے بالکل. اور اچھے لوگوں کے ساتھ کی بھی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی مثال ایسے دی کہ کوئی شخص عطر والے کے پاس بیٹھا ہے، تو اگر وہ شخص جو عطر بیچ رہا ہے، اگر وہ اس کو عطر دے بھی نہ، تو اس کو بیٹھے بیٹھے وہاں پر اس کی عطر کی خوشبوئیں، اس کی پرفیوم کی خوشبوئیں تو کم سے کم آتی رہیں گی. تو صحبت کا، اچھی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اللہ اس کی طرف اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے کہ اگر ہمارے گھر کا ماحول اگر اچھا ہے اور ہمارے گھر کے باہر کا ماحول اگر اچھا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اور ہمارا معاشرہ بھی انشاءاللہ وہ بہت ہی عمدہ رہے گا. اور آنے والی جو جنریشن ہے، آنے والی جو آف اسپرنگ اور آنے والے جو ہماری پیڑھیاں ہیں، ان کے اندر بھی انشاءاللہ جو ہے ان کے اندر بھی اخلاقی پہلو سے وہ عمدہ ہوں گے، دینی پہلو سے بھی وہ اعلیٰ کردار کے ہوں گے. لیکن اگر ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، یا ہمارا خود جو ماں باپ ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر تو ماحول اچھا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو ایسے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں جہاں پر ماحول اچھا نہیں ہوتا. وہاں پر وہ چوری اور فحش گوئی اور دنیا بھر کی برائیاں وہاں سیکھ جاتے ہیں. تو ماں باپ کو اس چیز پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے اسکول میں بھیج رہے ہیں، کیا اس اسکول کا ماحول ہے، کیا ہمارے بچے پر، اس کے عقیدے پر، اس کے اخلاق پر، اس کے دین پر کیا اثر پڑے گا. یہ ذمہ داری یہ ماں باپ کی بنتی ہے. کہ واللہ اگر خدا کی قسم اگر اچھا ماحول نہیں دیے ہم اپنے بچوں کو، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس کی فکر نہ کی، اچھے ماحول کی، تو بعض یعنی آگے چل کر فیوچر میں، مستقبل میں یہ معاملہ آئے گا
کہ آپ کے وہی بچے جن کی آپ پرورش میں جن کی آپ نے ان کے ماحول کی فکر نہیں کی، تو وہی بچے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر کے آئیں گے، وہی بچے آپ کو گالیاں دیں گے، وہی آپ کے اولاد آپ کو برا بلا کہے گی، آپ کو گھر سے باہر نکال دیں گی، تیمارداری بھی آپ کی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن آپ نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دی، اچھا ماحول دیا، بھلے ہی آپ وی آئی پی اسٹریٹ، وی آئی پی محلے کے اندر نہ رہ کر، جو بالکل ایک دم سلم ایریاز ہوتے ہیں، بالکل ایک دم انڈیولپ ایریاز ہوتے ہیں، جہاں بالکل ایک دم گاؤں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ کو وہاں جانا پڑے تو آپ وہاں جائیے، اور وہاں پر اگر اچھے لوگ ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، لوگ مسجد میں جانے والے ہیں، اللہ کی بات کرنے والے ہیں، تو ان وی آئی پی محلے سے زیادہ وہ جو علاقے ہیں، جو ابھی بنجر علاقے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں۔ چاہے آپ کی شہر میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں ماحول اچھا نہیں ہے، چاہے آپ کسی گاؤں میں جا کے رہیے، چاہے وہاں پر آپ کی انکم وہ ڈکریز ہو جائے، کم ہو جائے، کوئی اس کا حرج نہیں، لیکن آپ کی جو آنے والی پیڑھیاں، آپ کی جنریشن اس سے بن جائیں گی، آپ کی اولاد جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، پھر وہی اولاد آپ کی تیمارداری کرنے والے بنیں گے فیوچر کے اندر، وہی آپ کا سہارا بنیں گے، وہی آپ کے گوئے کے سایہ بنیں گے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے، اور آپ سے اللہ پوچھیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس ذمہ داری کے احساس پیدا کرنے کی، اور اس ذمہ داری کا احساس اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ ہماری آنے والی جو پیڑھیاں ہیں، آنے والی جو جنریشن ہے، اور ہماری اولاد کو اچھا ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ورنہ کتنے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل ایک دم نیک، اچھے گھرانے کے، بڑے دیندار، لیکن ان کے بچے بالکل ایک دم برباد ہو گئے، صرف کس وجہ سے؟ ان کے بچوں کو اچھی کمپنی نہیں ملی، ان کے بچوں کو اچھا ماحول نہیں ملا، بڑے بڑے دیندار پریشان ہیں اپنے بچوں سے۔ تو اس لیے اس چیز کی طرف تمام سے میں درخواست کرتا ہوں، اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آس پاس کا ماحول ضرور دیکھیے کیسا ہے، اچھا ہوگا تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی، برا ہوگا تو بچوں کی تربیت بھی بری ہوگی۔ تو اس لیے اللہ ہم سب کو، ہماری آنے والی پیڑھی کو اللہ تمام برائیوں سے، تمام بد افعال سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔